बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 अगस्त है, जुमेरात का दिन है और यमन आए रोज एक से बढ़कर एक हमला कर रहा है। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको यमन के खतरनाक हमलों के हवाले से अपडेट किया था कि किस तरीके से जो जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यमन जो है वो हमले कर रहा है। और फिर आगे से भी रिटेलिएशन दिखाई दी इसराइल की जानिब से। यमन के ऊपर फिजाई हमले भी हुए, उनका जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया, फिर सदारती महल को निशाना बनाया गया, फिर ऑयल रिफाइनरीज को। लेकिन इसके बावजूद यमन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और यमन जो है वो कहता है कि वो जो फलस्तीन है उसके साथ वो खड़ा है। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता तो आप जीतना शुरू कर देते हैं। और अब पूरे दुनिया के अंदर देखें, जहां जहां पर मुसलमान ममालिक हैं, तकरीबन 57 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी में इतनी जरूरत नहीं दिखाई दी कि जो फलस्तीन के हक में खुलकर इस तरह से सामने आ सके। और पिछले 20 महीने से जो इस वक्त यमन है वो भरपूर तरीके से उनके साथ खड़ा दिखाई दिया और वो अपना कितना नुकसान, गरीब अरब मुल्क है, इसके बावजूद वो डटा हुआ भी। यमन की जानिब से जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के हवाले से खबर है और फिर जो दुश्मन का जो एयरपोर्ट है उसको निशाने पर लिया क्या है। ना सिर्फ ये बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकारा बनाने के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। और फिर जो वहां पर मुकम्मल तौर पर वार्निंग जारी की गई है कि ये इलाके छोड़ दें क्योंकि ये इलाके अब आपके लिए महफूज नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर एक हिजानी कैफियत है। क्योंकि जब भी हमला होता है, सायरन बजते हैं, आवाम दौड़ती हुई जो है वो शेल्टर्स के नीचे भागती है। क्योंकि देखिए, वो पहले तो उनकी एक जिस तरह से होता है ना कि एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप एक एक मिसाइल हमला करते हैं और एक अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार रखते हैं। अब किसी टाइम वो यकमुश्त ज्यादा हमला कर देते हैं, कभी रॉकेट्स के साथ, कभी हाइपरसोनिक, कभी बैलिस्टिक, कभी ड्रोन्स के साथ। तो अब ये जो हमला है इसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदला है और उसमें अवाम के अंदर एक हिजानी कैफियत, अवाम जो है अपने वजीर आजम के खिलाफ जो है वो उठ खड़ी हुई है और भरपूर तरीके से एहतजाज भी हो रहे हैं। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर जो मज़ाहमत है, फलस्तीनी मज़ाहमत, वो यूं कह लें कि हमले उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिए और अभी उनकी एलीट फोर्स को निशाना बनाया गया और नॉर्थ के इलाके में यह ऑपरेशन हुआ है जहां पर उन्होंने ये हमला किया सुरंगों से निकलकर। और बहुत बड़ी तादाद में कोई जो ये कमांडोज है नहीं और वो नॉर्थ के इलाके में इनकी स्पेसिफिक ये फोर्स है। जिस तरह से कहीं पे भी जो अहम तरीन फोर्स बनाई जाती है और उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पैसा लगता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जाकर वो एक कहीं कमांडो तैयार होता है। तो उसमें तकरीबन जो 25 जो फौजी हैं इनके कमांडोज, एलीट कमांडोज, वो टारगेट हुए हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले जिस तरह से आपने मेरे 2 चैनल्स थे वो बैन हुए, उनको जैसे आपने सपोर्ट किया, वो आपके चैनल थे, आपने चलाया, ये आपका चैनल है, ये भी आपने ही चलाना है। क्योंकि इस वक्त जो है वो इसकी रीच जो है वो कम कर दी गई है। तो आपने करना ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक मस्त दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले यमन की बात, क्योंकि यमन जिस तरह से हमले कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। और पहले तो वो एक स्ट्रैटेजिक मूव खेल रहा था, एक एक करके मिसाइल हर सुबह के टाइम एक चला दिया, शाम को चला दिया, या इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन, डेली बेसिस पे इस तरह की एक्टिविटी जो है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन अब उनके जानिब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदला गया है और वो जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो दुश्मन है वहाँ पर एक हिजानी कैफियत जो है वो दिखाई दे रही है। अभी बाकायदा तौर पर खबर जो है वो सामने आई कि जो यमन है वो क्या कह रहा है कि तल अवीव इज नो लॉन्गर सेफ। वो उनको वार्न कर रहा है, दे आर वार्निंग टू देम। और द यमनी होसीज कैरिड आउट मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग द डेप्थ ऑफ द occupied entity with hypersonic ballistic missile and the operation was successfully achieved, claimed by यमनी होसीज। अब ये जो यमनी होसी हैं उन्होंने दावा किया, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके दौरान उन्होंने जो एक वहाँ पर इजराइल के अंदर
ان ڈیپتھ انہوں نے کاروائی کی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ بیلسٹک میزائل کے ساتھ، ہائپرسونک میزائل کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے، پھر مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایئرپورٹ از ناٹ سیف، جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی سیف نہیں ہے، اینڈ کوڈ بی ٹارگیٹڈ ایٹ اینی ٹائم، اور کسی بھی وقت یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ فار یور سیفٹی کیپ یور ڈسٹینس فرام دس ٹیمپرری اینٹی، مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیمپرری اینٹی ہے، یہ کسی ٹائم پہ بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس سے دور رہیے۔ عوام کو وارننگ جاری کی جا رہی ہے، اور پھر یہ مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل وار ہیڈ میزلس ور رینڈر دا اینیمیز ڈیفنس سسٹم یوز لیس، اور انہوں نے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو یوز لیس کر دیا ہے، ان کا جو اہم ترین ریڈار سسٹم ہے، اور یہ ملٹیپل وار ہیڈس، لائک جس طرح سے کلسٹر بام پہلے بھی ہم نے بتایا وہ ایک مثال سے کئی مثالز نکلتے ہیں، تو انہوں نے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کو چکمہ دینے میں وہ کامیاب رہے، تو ان کی یہ اسٹریٹجی کافی حد تک ان کو اس میں فائدہ بھی ملا، جس کو لے کر باقاعدہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی اور کہا کہ یمنی حوثیوں جو ہیں ان کی میزائل فورس نے فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے یافا کے علاقے میں جو ہوائی اڈا ہے اس کو نشانہ بنایا اور ایک معیاری آپریشن کیا، جس میں اسرائیل جو ہے اس نے سسٹم اس کے انٹرسیپشن سسٹم کو انہوں نے جو ہے وہ نظر انداز کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگے اور ہوائی اڈوں کی کارروائیوں کو معطل کیا گیا، اور یہ یو اے وی فورس نے 2 ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اہداف جو ہے ان کو نشانے پہ لیا ہے۔ تو یہ وہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا، اور جو میزائل وہاں پر آئے ہیں وہ ناکارہ بنا دیے گئے۔ ہاں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ کون سے میزائل تھے، کیونکہ کیا یہ ملٹیپل وار ہیڈز والے میزائل تو نہیں تھے، تو یہ ایک اور بڑی خبر جو تھی وہ سامنے آئی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی دوسری طرف جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ حیران کن طور پر جو کارروائیاں عمل میں لا رہی ہے، اور اب وہ نکلی ہے، اور کیونکہ جو اسرائیل ہے اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے وہاں پر علاقوں کے اوپر تسلط جمانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور پیش قدمی کرتے ہوئے وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور اپنی فورسز وہاں پر اتار بھی دی گئی ہیں، اور مختلف ان کی جتنے بھی برگیڈز ہیں بڑی تعداد میں ان کے اندر فوجی ہیں، لیکن ایک ان کی اسپیشل فورس ہے ایلیٹ کمانڈوز جو کہ نارتھ کے علاقے میں وہاں پر موجود ہیں، اور ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ 1000، کیونکہ ایک فوجی کو ٹرین کرنے میں اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، دین جا کر وہ ایک ایلیٹ کمانڈو جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کی بات کر لیں، انڈیا کی بات کر لیں، کسی بھی ایسے ملک کی، جن کی امریکہ کی بات کر لیں، تو وہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، کسی مشکل وقت کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے، اور کوئی بہت تگڑا قسم کا کوئی آپریشن کرنا ہو دین وہاں پہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو لے کر جایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو خبر سامنے آئی اور ابھی بتایا گیا کہ کیسے جو ہے وہ جو مزاحمت ہے وہ انہوں نے یہ آپریشن لانچ کیا، اور ون آف دا موسٹ پاورفل ایمبوشز کیریڈ آؤٹ بائی دا ریزسٹنس، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایمبوش، ایک گھات لگا کر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اگینسٹ دا ایکسٹریمسٹ اینڈ موسٹ لیتھل نتسا یہودا بٹالین اگینسٹ پیلسٹین ان دا ویسٹ بینک، مطلب ویسٹ بینک کے اندر، نارتھ کے اندر، یہ جو ہے وہ ان کی بڑی نتسا یہودا اس کا نام ہے اس فورس کا، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی فورس جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ پھر 5 soldiers were killed and 20 others were injured just a few meters from the Israeli race base north of the Beit Hanun, all without a single resistance fighter appearing like ghosts۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو وہاں پر جو فائٹر ہے وہ آیا اور اس نے یہ کاروائی عمل میں لائی، 5 جو ہے وہ ان کے جوان وہ مارے گئے، 20 جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور یہ جو ریس بیس ہے بیت حنون کے ساتھ نارتھ کے علاقے میں، وہاں پر اس سے کچھ منٹ کے فاصلے پہ جو ہے وہ یہ کچھ میٹرز کے فاصلے پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور وہاں پر صرف اور صرف ایک فائٹر نے یہ کاروائی عمل میں لائی، اور وہ گوشت کی طرح آیا اور چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسے یہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں۔ جنگیں جو ہے وہ آف کورس ایسے ہی ہیں، اب جب جنگ چھڑتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس کا ہے، نقصان انسانیت کا ہوتا ہے۔ ابھی دوسری جانب جو اسرائیلی ریڈیو نے باقاعدہ طور پر فارمر موساد ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں رام بن باراک، اس کے حوالے سے بتایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نتن یاہو's talk of exterminating Hamas is nonsense to serve personal interests۔ وہ جو فارمر موساد ڈپٹی ڈائریکٹر ہے
رام بن باراک جو ہے اس نے کہا کہ یہ صرف اور صرف نتن یاہو اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، پرسنل انٹرسٹ ہے اس کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے. دوسری جانب جو پوپ لیو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے، اور پوپ لیو کی جانب سے جو ہے وہ خبر دی گئی، کہا گیا ہے اور رائٹرز نے رپورٹ کیا، پوپ لیو calls for an end to Israel-Palestinian conflict, a ceasefire and the entry of aid. اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ایڈ جو ہے وہ اندر داخل ہونی چاہیے، یہ جنگ بند ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ مطلب امپیشنٹ پلی فار پرماننٹ سیز فائر ان غزہ، وہ پرماننٹ سیز فائر کی وہ بات کر رہے ہیں. ابھی جو ایویکویشن آف غزہ سٹی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی اسرائیلی آرمی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایویکویشن غزہ سٹی کے اندر جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور پھر اینڈ ایوری فیملی دیٹ مووز ساؤتھ ول ریسیو دا اٹ موسٹ ہیومینیٹیرین ایڈ. مطلب اگر وہ ساؤتھ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ ملے گی. اور ساؤتھ کا جو علاقہ اسپیسیفک رکھا گیا کہ یہاں پر لوگ جائیں اور جا کر جو ہے وہ آباد ہوں، وہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں پر سروائیول ہی مشکل ہے. تو کیسے لوگ چلے جائیں گے؟ تو یہاں پر ابھی اگر اس کے اوپر کوئی اپنا کردار کوئی بھی ملک ادا نہیں کرتا تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا ایک یہ جو کہہ لیں کہ لاس بھی ہوگا، اور حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے جو خصوصی طور پر جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا تو بلیو ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اگر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو یہاں پر معاملات جو ہے وہ معاشر کے روز ان کا ہاتھ ہونا ہے، مسلمان حکمرانوں کا گریبان ہونا ہے. تو اسی طرح سے میرے خیال میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو وہ دیکھیں نا، وہ بھی تو تھا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ لگائیے تو پھر آپ بے خطر کود پڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے. تو اگر آپ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں تو یہ آپ کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے، اور آپ کے لیے آپ خسارے میں ہیں. تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.